السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے، عمران خان صاحب واپس آ رہے ہیں آج، ان کا سیکورٹی کے حوالے سے اور ان کی جان کو، ان کی زندگی کو خدشات جو لاحق ہیں عمران خان صاحب کی، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ کچھ بات کریں گے جو اس وقت بڑے لاڈلے صحافی تھے نون لیگ کے، وہ کس طریقے سے مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن طریقے سے کر رہے ہیں، اور ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ منتیں کرنے پہ آ جائیں کہ یہ کر لیں، یہ اچھا کر لیں، یہ لوڈ شیڈنگ ٹھیک کر دیں، فلانا فلانا، اس پہ بات کریں گے۔ تھوڑی سی چڑیا پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے عمران خان صاحب کی واپسی کا جو ہے وہ اچھا اعلان ہے، بنی گالہ واپس آ رہے ہیں، اور لیکن اس حوالے سے کل سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے اور 48 گھنٹے ہیں، میں اس طرح کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی زندگی کو خطرات ہیں، بالکل ہیں، لیکن یہ مطلب ہے کہ اس طرح کہنا وہ صرف پریشر ڈالنے کے لیے ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جلسے کرنے سے حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، بڑے بڑے جلسے کرنے سے، لیکن کہیں اور ضرور فرق پڑتا ہے۔ جو عمران خان صاحب کانٹینٹ بولتے ہیں اس تقریر میں، اس میں حکومت تو ٹھیک ہے، حکومت کا کیا لینا دینا ہے اتنا زیادہ، حکومت کو تو کوئی کیونکہ جلسے کرنے سے اور مارچ کرنے میں بڑا فرق ہے۔ مارچ کر کے اگر آتے ہیں تو اس سے حکومت کو فرق پڑتا ہے، شیلنگ کرنی پڑتی ہے، بدنامی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ جو تقریریں ہیں اس سے اس حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، البتہ ان کو ضرور فرق پڑتا ہے جن کو عمران خان صاحب مخاطب کرتے ہیں، کبھی کس طرح کبھی کس طرح، اور وہاں پہ ضرور اس قسم کی چہم گوئیاں ہوتی ہیں، اور ضرور وہاں پہ ایک غصے کا بھی اظہار کیا جاتا ہے اور شرمندگی کا بھی اظہار کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو ٹیکٹکس ہیں یہ اس حوالے سے ہیں کہ وہ زندگی کو خطرات ہیں اور فلانا، اور 24 گھنٹے اور 48 گھنٹے اہم ہے، اس طرح کے کوئی چکر نہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ آتے ہیں رانا ثناء اللہ کی طرف۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس دن عمران خان کی ضمانت ختم ہوگی ان کی سیکورٹی ہی انہیں گرفتار کر لے گی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کو بھول گیا سلمان تصویر والا ایشو؟ چلے وہ مذہبی ایشو تھا، لیکن آپ سیکورٹی کو کس قسم کا میسیج دے رہے ہیں؟ آپ ملک کی انتظامیہ کبھی اس طرح بھی کرتی ہے کہ ایک مطلب جو اپوزیشن لیڈر ہے، سیاستدان ہے، یا جو مین پارٹی کا ہیڈ ہے، اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سیکورٹی آپ کو گرفتار کر لے گی جو آپ کو اس کے اوپر مامور کی ہوئی ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ جس طریقے سے ان کو ہیرو بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جائے، یہ بھولتے ہوئے کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا۔ نون لیگ کا تو ظاہر ہے اس ٹائم سروائیول ہی اسی چیز کے اندر ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو روکا جائے، بھولتے ہوئے کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور کس طرف معاملات جو ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ اگر سیکورٹی کا اور ضمانت ختم ہونے کا معاملہ، یہ تو سیاسی مقدمات ہیں، یہ تو تقریریں ہیں، یہ تو زیادہ سپریم کورٹ نے جس حوالے سے بات کی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو لندن میں آپ کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے اوپر کرمنل کیسز ہیں، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، وہ جن کا بھائی اب وزیر اعظم بنا ہوا ہے، جس نے 6 ہفتے کی گارنٹی دی تھی، اور وہ جو وہاں سے کسی بھی ٹائم آنے کے لیے تیار ہیں، کوئی علاج معالجہ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، وہ صرف اس وجہ سے یہاں سے گارنٹی چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بھائی کو وزیر اعظم بھی اسی لیے بنایا تھا کہ وزیر اعظم بنیں گے، مقدمے معاف ہوں گے، مریم نواز شریف صاحب باہر جا سکیں گے، وہ واپس پاکستان آ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے مقدمات ان کی پارٹی کے اوپر اور نون لیگ کے اوپر چل رہے ہیں، ان کے شخصیات، وہ سب معاف ہو جائیں گے۔ تو ان کی واپسی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کی ضمانت جو گارنٹی دی گئی تھی، اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے 6 ہفتے کی گارنٹی دی تھی؟ ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو علاج کروانے گئے تھے، جنہوں نے آج تک ایک میڈیکل رپورٹ نہیں بھیجی؟ ان کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے اوپر عدالت کے اندر وہ ملزم نہیں مجرم ثابت ہو چکے ہیں، اور وہ جنہوں نے واپس آنا ہے، ان کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ وہاں باہر جا کے جتنا مرضی مزے کریں، اور یہ یہاں پہ جو آپ ہے تھریٹ دے رہے ہیں ایک ایسے لیڈر کو جو اس وقت جس کے اوپر سیاسی مقدمات بنے ہوئے ہیں۔ اور تھوڑی سی بات کرتے ہیں ان صحافیوں کی اور ریحام خان سمیت۔ اس وقت کیونکہ حکومت کی جو گورننس ہے، جو پوزیشن ہے، خاص طور پہ پیٹرول بڑھنے کے بعد، وہ بڑا اچھا لطیفہ بنایا کسی نے کہ وہ ایک بندہ موٹر سائیکل لے کے جا رہا تھا پیدل چلتے ہوئے، تو اس نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا کہ اس کے اندر ٹینکی فل ہے پیٹرول کی، صرف اس کا پلگ کام نہیں کر رہا۔ تو اس ٹائم یہی کنڈیشن ہے، سب جو بڑی بڑھ کے مار رہے تھے کہ شہباز سپیڈ یوں کر دے گا، شہباز سپیڈ پتہ نہیں کیا کر دے گا، لوڈ شیڈنگ اپنی پیک کے اوپر ہے۔ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کی لوڈ شیڈنگ آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں، بے شک وہ پی ٹی آئی کا یا کوئی بندہ ہے، یہ جو ابھی لوڈ شیڈنگ ہے، پچھلے 4 سال میں اس طرح کی لوڈ شیڈنگ کبھی نہیں ہوئی تھی۔ گیس اس گرمیوں میں کبھی بند نہیں ہوتی تھی، مشین کے ساتھ گیس نہیں آ رہی اب کسی جگہ پہ، مشین کے ساتھ گیس نہیں آتی، اور اس گرمی کے اندر گیس کا پہلے کبھی سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ اور اگر یہ عمران خان کر کے گیا تھا تو عمران خان کے دور میں کیوں ٹھیک آ رہا تھا بجلی بھی اور گیس بھی؟
اور اگر آپ کے دور عمران خان کر کے گیا تھا تو اس کو کرنے دیتے, آپ نے حکومت لینے کی کیا ضرورت تھی. اور باقی جو صحافی ہیں وہ اس طرح دیکھیں ایجنڈے کے اوپر یہ چیزیں پہلے رکھیں, لوڈ شیڈنگ کا پہلے رکھیں, غریبوں کے علاج کا پہلے رکھ لیں, نہیں یہ چیز پہلے رکھ لیں, نہیں وہ یہ پہلے کر لیں. یہ بالکل اسی طرح جس طرح اپنا بچہ, پرایا بچہ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو بندہ ڈانٹتا ہے, ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے, کیا کرتا ہے. وہ حکومت پچھلی حکومت کے ساتھ ہو رہا تھا, تیری ایسی کی تیسی, تم نے یہ کر دیا, تم لوٹ لیا, تم نالائق ہو, تم یوں ہو. اور جب اپنا بچہ کو کہتا ہے یار دیکھنا اس طرح نہیں ہوتا, تھوڑا سا ٹھیک کر لینا, تھوڑا ادھر سے یوں کر لو, ادھر سے یوں کر لو, اس طرح کر کے اب وہ منتیں کی جا رہی ہیں ان کی. اور دیکھ کے ہنسی آتی ہے کہ اس ٹائم ان کے جو وہ تجزیے اور وہ زبانیں جو تھی وہ اس سائڈ پہ کیوں نہیں تھی. اور سارا کچھ جو اس ٹائم پول ہے وہ کھل چکا ہے. تھوڑی بات چڑیا کی کر لیں, چڑیا کو بڑا غصہ ہے جوڈیشری کے اوپر, چڑیا کو بڑا غصہ ہے جناب صاحب. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بس نون لیگ نے قربانی دے دی ہے ملک کی, پارٹی بے شک جہاں مرضی جائے. کبھی کہتے ہیں کہ نہیں 1.5 سال پورا کر لے ٹھیک ہو جائے گا کیا سارا کچھ, اور یہ تو اپنے آپ کو ثابت کر کے. کبھی بتاتے ہیں نہیں الیکشن ہو گیا تو اس ٹائم جو ہے پارٹی جو ہے وہ کسی کو واضح اکثریت نہیں ملے گی. کبھی کہتے ہیں نہیں حکومت جو ہے وہ وقت پورا کرنے کے لیے جا رہی ہے, یہ میں بتا دوں. اور ایک دن اگلے دن کہہ دیتے ہیں بالکل یہ لٹرلی یہ چڑیا کر رہی ہے اس ٹائم. ایک دن وہ کہتی ہے 24 کے اوپر وہ چڑیا کہتی ہے کہ نہیں بس یہ بجٹ آنے کی دیر ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں 3-4 دن پہلے کا پروگرام, بجٹ آنے کی دیر ہے, اسمبلی ٹوٹ رہی ہے, ختم ہو رہی ہے. نیا دور میں جا کے بیٹھتے ہیں رضا رومی وغیرہ کے ساتھ, ہوتا ہے نہیں وہ یوں نہیں ہے یوں. اب وہ یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا بندہ بھول چکا ہوتا ہے. خود چڑیا نے خود کہا ہے کہ عوام کی میموری کمزور ہوتی ہے. کل کے پروگرام میں, پرسوں کے پروگرام میں, بالکل ان کو پتہ ہے, ان سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا. عوام کی میموری واقعی کمزور ہوتی ہے. آپ جیسے بندے ایک دن کچھ تجزیہ دے رہے ہوتے ہیں, ایک دن کو غلط خبریں دے رہے ہوتے ہیں, دوسرے دن دوسری غلط خبریں دے رہے ہوتے ہیں, عوام سن رہے ہوتے ہیں. عوام کو تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم کیا سن رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. عوام کو اپنے فضول گایا ہوا, پاگل بنایا ہوا ہے, اور عوام بنی ہوئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ شارٹ میموری ہوتی ہے اس کی عوام کی. اور ایک دن کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں قربانی دے دی ہے, ایک دن کہہ رہے ہیں نہیں یہ بڑی دھڑلے کے ساتھ ہے گا, ایک دن کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں. یعنی کہ پہلے تو ہوتا تھا کہ 6 مہینے کے گیپ کے بعد یو ٹرن لیا جاتا تھا. اب تو 6 دن کے گیپ کے اندر, 6 دن کے اندر مختلف یو ٹرن ہے, اور کل دونوں میں سے ایک چیز ہو جائے گی. اور ہونے کے بعد کہیں گے نہیں دیکھا ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ ہوگا. ان میں سے دونوں میں سے ایک کام تو ہونا ہے, مدت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, عدالتیں اس طرف فیصلے دیں گی یا اس طرف دیں گی. ٹھیک ہے, معاملات ملک کے ٹھیک ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے, دونوں میں سے ایک کام ہونا ہے. عمران خان صاحب دوبارہ دھڑلے کے ساتھ آئیں گے نہیں آئیں گے, یہ تو ہونا ہے, ایک کام تو ہونا ہی ہونا ہے. تو آپ لوگ بالکل چڑیا جو ہے وہ اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کرنے کے لیے اس نے بس ایک طرف ایک بات کر دی, دوسری تو دوسری بات کر دی. مطلب کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے, کلیئر کٹ. بندہ میں اس دن سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میں کہ کل کے پروگرام میں کہہ رہے تھے نہیں کر رہے, اور اب پہلے انہوں نے کہا 11 پارٹیاں جو ہے بیوقوف بن چکی ہیں, یہ تو بہت بڑا ہینڈ ہو گیا ہے, اس کے ساتھ عمران خان صاحب کو لایا جا رہا ہے بڑے طریقے کے ساتھ. ہوئے اگلے دن کہا نہیں بات ہو گئی ہے جی بالکل, وہ تو انہوں نے شورٹی دے دی اسٹیبلشمنٹ نے, آپ اپنی مدت پوری کرنے ٹکا گئے. اگلے دن کہہ دیتے ہیں اوہ بجٹ کے بعد دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں. اس اگلے دن کہہ رہے ہیں نہیں ابھی تو بالکل الیکشن کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. مطلب تھوڑا بات کرنے سے پہلے بندہ سوچ لیتا ہے. ہوا میں باتیں اڑانے سے بہتر ہے کہ اپنے تجزیوں کو ذرا کنٹرول کے اندر رکھا کرے. ناظرین یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے کرنی تھی. ابھی تک کے لیے اتنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.